میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک یونیورسٹی میں بیان کیا لاہور میں، تو بیان کے بعد ہم بیٹھے تھے ان کے چانسلر کے کمرے میں، تو کہا جی ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی۔ میں نے کہا میں اب بھی مصروف ہوں، بعد میں مل لوں۔ کہا جی وہ بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، تو میں اٹھ کے چلا گیا، ساتھ ایک اور کمرہ تھا، وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے ایک پرچہ دے دیا، پرچہ تو خیر میں نے بعد میں پڑھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا آپ عورتوں کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی مطلقہ عورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا کہ اس پہ کیا ظلم ہوتا ہے اور اس پہ کیا بیت جاتی۔ میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ کہا جی میں بالکل جوان، 22-23 سال کی عمر۔ کہا جی میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیوں طلاق ہوئی؟ کہا جی میری اور میرے خامند میں بہت محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، بس میرے سسر نے کہا مینو چنگی نہیں ہو لگدی انہوں کٹ دے کروں۔ کہ پورا سال میرا سسر میرے خامند ہوئے مینو چنگی نہیں ہو لگدی انہوں طلاق دے، اوے انہوں فارغ کرو مینو چنگی نہیں ہو لگدی۔ کہ تنگ آ کے میرے خامند نے روتے روتے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر آ کے چھوڑ دیا کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر میں، آنے والی بچیوں کی زندگی آگ بن جاتی۔ سسرال کا معاشرہ عیب ہی دیکھتا ہے، خوبیاں نہیں دیکھتا۔ ماں باپ اپنی بچیوں کے عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے بچیوں کے عیب ابھارتے ہیں۔ انہیں اپنی بہو میں 100 خوبیاں نظر نہیں آتی، ایک عیب نظر آتا ہے۔ یہ میرے معاشرے کا درد ہے، میں دکھ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر لڑکی مطالبہ کرے اور خامند کو وسعت ہو، وہ کہ میں نے الگ گھر میں رہنا ہے، تو لڑکے کے ذمہ ہے بیوی کو الگ گھر لے کر دے۔ اگر الگ گھر لے کے دینے کی وسعت نہیں ہے تو پھر یہ واجب ہے ایک کمرہ الگ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک کچن اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک ٹوائلٹ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو۔ اس کا کچن الگ کرے، اس کا ٹوائلٹ الگ کرے، اس کا کمرہ الگ کرے۔ وہ کچن الگ نہیں کر کے دے سکتا تو کمرے کے باہر ایک چولہا رکھ کے دے دے کہ یہ تیرا کچن ہے۔ اس حد تک اللہ نے حق رکھا ہے۔ لیکن ہمارے آنے والی بچی نے اس خامند کے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی کرنی ہے، بہنوں کی بھی کرنی ہے، بھائیوں کو بھی کرنی ہے، کوئی اور ہے تو اس کی بھی کرنی ہے، اور کئی تھک ہار کے لیٹ جائے تو تانے الگ سننے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی وہ اس قدر آگ لگا دیتی ہے کہ اپنے خامند کو ماں باپ سے کاٹ دیتی، بہن بھائیوں سے کاٹ دیتی۔ یہ کیسز بھی ہیں، یہ نہیں کہ یہ نہیں، یہ بھی ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اس بچے نے مجھے رلا دیا اور کہا مولانا آپ کو پتہ ہمارا معاشرہ مطلقہ سے کون شادی کرتا ہے، بیوہ سے کون شادی کرتا ہے؟ پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی، میں نے اس کو بیانوں میں کہنا شروع کیا۔ پہلے واقعہ میں نہیں کہتا، اس بچی کے آنسوں نے مجھے بہت سبق دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے مہا صدقہ بتاؤں، سب سے بڑا صدقہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ کہ الابنۃ المردودہ، جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ چونکہ وہ ماں باپ پر بھی بوجھ بن جاتی تو بھائی تو پہلے ہی آزاد ہوتے ہیں۔ جو اس بچی پہ خرچ کرتا ہے وہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور میرے نبی نے اپنے عمل سے یا متعلقہ سے شادیاں کی یا بیوہ سے شادیاں کی۔ ایک کنواری حضرت عائشہ سے شادی کی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہیں، 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، ہر ایک سے اولاد۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں کنواری جن سے آپ نے شادی فرمائی، باقی سب یا بیوہ یا مطلقہ، یا بیوہ یا مطلق، یا ایک باندی بنی انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارا معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، وہ ہندو اندر اتری ہوئی ہے ثقافت کہ مطلقہ بچی رل جاتی، سسک سسک کے مر جاتی، اور سارا ملبہ اس بچی پہ ڈالا جاتا، سارا دکھ درد اس بچی پہ ڈالا جاتا۔ چھڑو جو چھڑو تا بیوہ ہے، چھڑو جو چھڑو تا طلاقی ہوئی ہے، تو طلاقی ہوئی ہے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، رقیہ کو طلاق ہوئی، ام کلثوم کو طلاق ہوئی۔ طلاق ہونا کون سا عیب ہے؟
اور پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں باری باری دونوں کو دیا. پہلے حضرت رقیہ کو دیا، پھر ام کلثوم کو دیا. جب ان کا بھی انتقال ہوا تو کہا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ویسے مرتی تو میں ایک ایک کر کے سب عثمان کے نکاح میں دیتا. 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دیتا. تو ماں باپ کے حقوق بہت بڑے ہیں، لیکن اولاد پر ہیں، بہو پر نہیں. اور کہیں لڑکی کے ماں باپ اس طرح زیادتی کرتے ہیں کہ اپنی بچی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، کہیں لڑکے کے ماں باپ ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ اپنے بچے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. جان بین عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، جذبات، لڑائیاں، جھگڑے، ناک. اس لیے تو کہا خامد اور بیوی کو الگ کر دو تاکہ وہ اپنی آزاد زندگی گزاریں. ان میں کبھی کوئی جھگڑا ہو تو صلح کروانے کے لیے تو آؤ. ہنستے بستوں کو لڑانے آ جاتے، خوش خرم کو لڑانے آ جاتے. بڑے بنو جیسے میرے نبی نے بڑا بن کے دکھایا. آواز فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ غمگین بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. یہ اتنا پاک گھرانہ ہے کہ نبیوں کے بعد کسی کا درجہ ہے تو اس گھر کا درجہ ہے. اچھا علی کدھر ہے؟ کہا جی پتہ نہیں، باہر چلے گئے. تو آپ باہر تشریف لائے، سسر ہیں، سسر نبی رسول. آپ کہتے جاؤ علی کو بلاؤ. نہیں، خود ڈھونڈنے نکلے، خود ڈھونڈنے نکلے. میں بچی دا پیو میں کیوں جاواں؟ اسی بچے والے اسی کیوں جاویے؟ انہوں آکھو آپ پہ آون، انہوں آکھو آپ پہ آون. سارا خاندان برباد کر کے بیٹھے ہوتے. جھوٹی انا پر نسلیں برباد کر دیتے ہیں. آپ خود نکلے ڈھونڈنے، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے. تو آپ ان کے پاس بیٹھے، ان کو بڑے پیار سے اٹھایا. قم یا ابا تراب، یہ ابو تراب کا آج لقب ملا. ابو تراب اٹھو. حضرت علی فرماتے تھے یہ لقب مجھے کل کائنات سے زیادہ محبوب ہے جو میرے نبی نے دیا. ان کو لے کر تشریف لائے، گھر میں گئے اور آپ یوں نیچے لیٹ گئے. ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ یہاں رکھا ناف کے اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا، پھر فاطمہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. کچھ نہیں پوچھا. ہاں بھائی علی تو کیا کہتا ہے؟ ہاں فاطمہ تو کیا کہتی ہے؟ یہ جو ہوتے ہیں نا صلح کرانے والے، یہ اور لڑا کے اٹھاتے ہیں. ہاں بھائی تو کیا کہتا ہے؟ وہ شروع ہو گیا. تو کیا کہتی ہے؟ وہ شروع ہو گئی. پھر یہ بھی شروع ہو گیا، مزید لڑا کے آ جاتے. میرے نبی نے کیا نہ اس کی سنی نہ اس کی سنی. اسی جی پہلے گلاں کرنی مڑ سوچے سائیں بے اسی صلح کرنی کہ نہیں کرنی. وہ بیڑی بڑھیا تیری ہونی کوئی نہیں. وہ تو معاف کرنے آئے تو اب کر کے بیٹھ. میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں زمیندار کا بیٹا ہوں، میرا باپ یہ جھگڑے چکاتا رہا، میرے پاس تو وقت کوئی نہیں. ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے. صرف بازار کا ظلم نہیں ہے کہ بددیانتی ہے، کھوٹ ہے، خیانت ہے، سود ہے، جھوٹ ہے. صرف چوری ڈاکے اور قتل کا ظلم نہیں، یہ گھر گھر کا ظلم ہے. رشتے ناطے ٹوٹے پڑے ہیں. ہاں آپ نے نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. بولو ہماری صلح ہو گئی. ان کا جی ہماری صلح ہو گئی. آپ خوش اٹھے باہر نکلے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. تو بھائیو یہ مضمون لمبا ہو گیا ماں باپ والا، لیکن اس میں یہ پہلو بہت ضروری تھا کہ بچوں کو پتہ نہیں ماں باپ کے زور میں بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، اور کچھ بیوی کے زور میں ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں. کچھ بچے کے والدین حماقت میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، کچھ بچی کے والدین حماقت میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، خوار کر دیتے ہیں. یہ چند دن پہلے مجھے فون ہے ایک بچے کا، جی ہمارے میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی تھی، ہماری صلح ہو گئی، میری ساس اپنی بیٹی کو لے کے چلی گئی. اب میری بیوی آنا چاہتی ہے لیکن میری ساس کہتے ہوں کسی گل نال جاوے گی، میں نہیں جاوے گی. اب یہ بے وقوف ماں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر کے بیٹھی ہوئی. جب میاں بیوی میں صلح ہوگی تو خوشی سے روانہ کرو. تیسرا کسے فرمایا؟ قاطع رحم. قاطع رحم جس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. یہ کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا ہے. کبھی بھائی سے لڑتا ہے، کبھی ماں سے لڑتا ہے، کبھی باپ سے لڑتا ہے، کبھی بہنوں سے لڑتا ہے، کبھی چاچے سے لڑائی، کبھی مامے سے لڑائی، کبھی پیسے پہ لڑائی، کبھی زمین پہ لڑائی، کبھی کوٹھے پہ لڑائی، کبھی دکان پہ لڑائی، کبھی ناک پہ لڑائی، کبھی عزت پہ لڑائی. ادھر لڑا، ادھر بائی کاٹ، ادھر بائی کاٹ. اس کو میرے نبی کی شفاعت نہیں مل سکتی.
صلح کرنے والے بنو، معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، دکھ دینے والے کو معاف کرو، اللہ سے صلہ لو، اللہ سے بدلہ لو۔ سارا معاشرہ ہمارا توڑ توڑ، کہیں رشتوں کا توڑ، کہیں سیاست کا توڑ، کہیں پیشے کا توڑ، کہیں قومیت کا توڑ، کہیں صوبائیت کا توڑ، کہیں زبان کا، ہم پختون، ہم سندھی، ہم بلوچ، ہم پنجابی، کہیں یہ توڑ ہے، کہیں سے ہم نون لیگ والے، ہم کاف لیگ والے، ہم پی ٹی آئی والے، ہم اے این پی والے، ہم یہ والے، ہم وہ والے، کہیں یہ توڑ ہے، کہیں مذہب کا توڑ ہے، ہم فلاں فرقے والے، ہم فلاں فرقے والے، صرف ہم جنتی باقی سب دوزخی، صرف ہم جنتی باقی سب دوزخی۔ مطلب آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ صرف رشتے نہیں ٹوٹے پڑے، ہر تعلق ٹوٹا پڑا ہے۔ میرے بھائیو، حکومت کا انتظار نہ کرو، جنید بغدادی نہیں آئیں گے، جیسا میں ہوں ویسے میرے حاکم ہوں گے، میرا معاشرہ جھوٹ بولتا ہے، ہمارے حکمران جھوٹے آئیں گے، میرا معاشرہ بددیانت ہے، ہمارے حکمران بددیانت آئیں گے، ہم پہ جنید بغدادی نہیں آ سکتے، میرا معاشرہ رشوت خور ہے، حکمران بھی رشوت خور آئیں گے، میرا معاشرہ ظالم ہے، حکمران بھی ظالم آئیں گے۔ اعمالکم عمالکم، یہ حدیث نہیں، یہ محاورہ ہے، تمہارے عمل تمہارے حکمران ہیں، تم میں جھوٹ ہے جھوٹا آئے گا، تم میں سچائی ہے سچا آئے گا، تم میں دیانت ہے دیانت دار آئے گا، تم میں خیانت ہے خیانت والا آئے گا، تم میں صداقت ہے صدق والا آئے گا، تم میں محبت ہے محبت والا آئے گا، تم میں ظلم ہے تم سے بڑا ظالم آئے گا۔ لہذا بھائی ہم حکومت کا انتظار نہ کریں، ہم خود شروع کریں، آج سے مثبت بنیں، جس سے لڑے ہو صلح کر لو، یہ لڑائی رشتے کی ہے صلح کرو، یہ لڑائی سیاست کی ہے صلح کرو، یہ لڑائی قوم کی ہے صلح کرو، یہ لڑائی کسی حقوق کی ہے، حق معاف کر کے، حق معاف کرنے کی تو میں فضیلت سنوں، میرے نبی نے فرمایا مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بڑی بات بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا؟ کہا تم حق چھوڑ دینا اور قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، میں سارے حق تمہیں اللہ سے لے کر دے دوں۔ یہ بات صرف مدینے والوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک میرے نبی کا جو امتی اپنے حق پہ صبر کر جائے گا اور چھوڑ دے گا اور لڑے گا نہیں، کہے گا اچھا میں اللہ کے نبی کے سپرد کرتا ہوں، تو قیامت کے دن اللہ کا نبی وکیل بن کر آئے گا، وہ تمہارا وکیل بنے گا، پھر میں دیکھوں گا تمہارے سامنے کون ٹکتا ہے۔ تو بھائی ہم حکومت کا انتظار نہ کریں، ہم آج سے مثبت بن جائیں، سب کے لیے مثبت سوچ، میرا طریقہ الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میری تجارت الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میری سیاست الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میرا عقیدہ الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میرا طریقہ نماز الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میری قوم الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میرا صوبہ الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میری زبان الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، پازیٹیو پازیٹیو پازیٹیو۔ سویڈن میں گیا تو میں نے وہاں ایک سویڈش سے سوال کیا کہ تم لوگوں کے اندر اتنا نظم و ضبط کیوں ہے؟ تمہارے ہاں تو آخرت بھی کوئی نہیں، اللہ بھی کوئی نہیں، پھر یہ اتنا نظم و ضبط کیوں؟ ہمارے لوگ تو آخرت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے ذبح کر کے پھینک جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس میں حکومت کا کوئی کسی قسم کا بھی کردار نہیں۔ آج سے 90 سال پہلے 10 لاکھ آدمی سویڈن سے ہجرت کر گیا بھوک کا ستایا ہوا، تو باقی لوگ بیٹھے اور انہوں نے سوچا اگر ایسے ہی ہجرت ہوتی رہی تو ہمارا ملک تو برباد ہو جائے گا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ کچھ 100-150 لوگوں نے مل کر ایک خاکہ تیار کیا اور اس پر اپنی جان کھپائی، اور 90 سال بعد آج اس کا رزلٹ اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے۔ حکومت ان کے طفیل بنی، ہم کہتے ہیں ہم تو رہیں بدماش، حکومت آ جائے جنید بغدادی، یہ کیسے ہوگا؟ مامون رشید سے کسی نے کہا تو کیسا خلیفہ، عمر کو دیکھ کیسا خلیفہ تھا، تو مامون کہنے لگا عمر کے جو عوام تھے نا ابو ہریرہ تھے، تو تم ایسا کرو پہلے ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بنوں گا، میں عمر بن جاؤں تم ابو ہریرہ نہ بنو تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے۔ اور بھائیو چوتھی چیز آپ فرمائی بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش کوئی نہیں۔ تو آؤ بھائی اپنے دلوں کو بغض سے پاک کریں، اختلاف کرو بغض نہ رکھو، اختلاف رکھو بغض نہ رکھو۔ میرے نبی مسجد میں تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آنے لگا ہے، تو ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں
जूता उल्टे हाथ में और दाढ़ी से पानी वुजू का। अगले दिन आप उसी वक्त बैठे थे, आपने कहा इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा। ठीक उसी वक्त वही सहाबी जूता उल्टे हाथ में, दाढ़ी से वुजू का पानी, मदीने के थे। तीसरा दिन गुजरा, आपने कहा इस दरवाजे से अभी जन्नती आएगा। वही आदमी दोबारा जूता हाथ में, दाढ़ी से पानी, वुजू का। इनमें एक सहाबी बैठे हैं अब्दुल्ला बिन अमर। ये सहाबा में सबसे इबादत गुजार सहाबी हैं जितनी की मैंने सीरत पढ़ी है। मुमकिन है इससे कोई ज्यादा हो, जितनों को मैंने पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा। सारी जिंदगी रात की तहज्जुद और दिन का रोजा, तो सारा ग्राफ इन्होंने मुकम्मल कर दिया। रात सोने की इन्होंने जाग, दिन खाने का इनका रोजा। तो इनके दिल में ख्याल आया ये मुझसे भी ज्यादा इबादत करता है, जो इसको 3 दिन जन्नत की बशारत मिली, ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी। गोया जुबान हाल से कह रहे थे ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी, इसको क्यों मिल गई? 24 घंटे तो मैंने फिल कर दिए, तो अब क्या चीज है जो इसके पास कोई 25वां घंटा है, मैं इसको देखूंगा ये क्या करता है। तो इनके पास पहुंच गए, कहने लगे चाचा मेरे अब्बा नाराज हो गए हैं मुझसे, आप इजाजत देंगे मैं 2-3 दिन आपके पास गुजार लूं? कहा हाँ हाँ बेटा जरूर आओ जरूर आओ। तो ईशा की नमाज पढ़ के जल्दी से अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु चादर ओढ़ के लेट के और एक थोड़ा सा सुराख यूं कर लिया कि अब मैं देखूंगा ये चाचा करता क्या है। वो जरा ज़ईफ उम्र के थे। चाचा जी आए, अल्लामा बिस्मे का मुंह तो अहिया, जो सोए फजर की अजान पे उठे। वो हैरान परेशान कि नबी के दौर में तो मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, तो चाचे टंगी नहीं छिकी, सारी रात सोते गुजारते। बड़े परेशान हो गए, कहने लगे अच्छा शायद कल रात कोई तमाशा होगा, कोई बड़ा अमल करेगा। अगली रात फिर जल्दी से सोए और यूं थोड़ा सा सुराख किया आंख में से, आंख की जगह, और फिर देखने अब क्या करते हैं। चाचा जी फिर आए, अल्लामा, ये सोने की दुआ, अल्लामा बिस्मे का मुंह तो आए, जो सोए फजर की अजान पे उठे। वो फिर और ज्यादा परेशान हो गए। फिर कहने लगे चलो तीसरी रात कुछ होगा। तीसरी रात भी अल्लामा बिस्मे का मुंह तो आया, 2 नफल तहज्जुद भी कोई नहीं। तो सर पकड़ के बैठे। सुबह हुई तो कहने लगे चाचा तुझे सलाम करता हूं, मेरी समझ से बाहर है तेरा किस्सा। मैंने 3 दिन, मेरी कोई अब्बा से लड़ाई नहीं, कोई मैं घर से नहीं निकाला, 3 दिन तेरे बारे में मैं सुनता रहा, जन्नती आ रहा है तुम आए, अगला दिन जन्नती आ रहा है तुम आए, अगला दिन जन्नती आ रहा तुम आए। 3 दिन तुम आते रहे, मैं देखने आया था तुम क्या करते हो। और मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ता हूँ, सारा दिन रोजा रखता हूँ। मैंने सोचा तेरा अमल मुझसे भी आगे होगा, तू तो सारी रात सुता रह जाना, करदा की है। उनका भतीजी यही है जो तुमने देखा है और मेरे पास कुछ नहीं। कहने चलो ठीक है, रब दी मर्जी, यानी गोया कह रहे हैं कि बस रब दी मर्जी। 4 कदम चले, कहने का बेटा इधर आओ, अब तुझे अंदर की बात भी बता दूं, इधर आओ। आ गया, कह ये देख रहे हो, ये जो मेरा दिल है ना, यहां किसी मुसलमान का कोई बुग़्ज़ नहीं। तो अब्दुल्ला बिन हाँ यूं किया, हाँ हादा हुआ, उछल गए, हाँ हादा हुआ, यही है यही है यही है। और ये हर किसी के बस का नहीं है, ये हर किसी के बस का नहीं है। फिर फरमाया और अगली सुनो, कहीं अल्लाह किसी को कोई नेमत देता है तो मुझे हसद की बजाय खुशी होती है कि अल्लाह और दे, कोई मेरा खर्चा कट के दिता सो, अपने खजाने जो दिता सो। तो आओ भाई हम बुग़्ज़ खत्म करें, कीना खत्म करें, रिश्तेदारों से तोड़ खत्म करें, लड़ाइयां खत्म करें। ना कौमियत की लड़ें, ना सूबे की लड़ें, ना लिसानियत की लड़ें, ना सियासत की लड़ें, ना रिश्तों पर लड़ें, ना मजहब पर लड़ें। अपने अपने मजहब पे रहो, सबको सलाम करो। क्यों नफरत की आग भड़काते हो? दुनिया फिरी है, जितना स्पेन में गमगीन हुआ कहीं नहीं हो। स्पेन में 800 साल के बाद जवाल आया, तो मैं 2 दफा गया हूं, दोनों दफा दुख लेकर आया हूं कि जिन असबाब की वजह से स्पेन तबाह हुआ था और इस्लामी सल्तनत का जनाजा निकला था, वो सारे असबाब उससे 10 गुना ज्यादा मेरे मुल्क में हो रहे हैं और किसी को होश नहीं है, किसी को होश नहीं। एक झाड़ू देने वाले से लेकर
بڑے بڑے کاروبار کرنے والوں کو ہوش نہیں ہے. نہ کرو, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اس ملک کو محبت دو, محبت دو, محبت دو, محبت. رمضان ویسے کوئی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے, لیکن ایک ہمارے ملک میں ہو گیا ہے, بلکہ پوری دنیا میں ہو گیا ہے. رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی. 100 میں 10 آدمی نمازی تو ہیں پاکستان میں. 100 میں 10 اگر سارے صوبے اکٹھے کریں, ممکن ہے 100 میں 15 ہو جائیں, 20 ہو جائیں, لیکن 100 میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں. 100 مالدار اکٹھے کروں تو ان میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں. 1000 اکٹھے کروں تو بھی ایک نہیں, کوئی 10,000 اکٹھے کروں تو کوئی ایک اس میں زکوٰۃ دینے والا نکلتا ہے, ورنہ 9,999 زکوٰۃ نہیں دے رہے. نماز پڑھنے والے 100 پاکستانی اکٹھے کروں, 10 نمازی نکل آئیں گے. مری کے 100 اکٹھے کروں تو شاید 60 نکل آئیں, 70 نکل آئیں, اور اوپر آگے سرحد میں چلا جاؤں تو شاید 90 نکل آئیں. لیکن 100 مالدار اکٹھے کروں, چاہے سندھی, چاہے بلوچی, چاہے پٹھان, چاہے پنجابی, ایک بھی زکوٰۃ دینے والا کوئی ہزاروں میں ایک نظر آتا ہے. میں اللہ پہ قربان جاؤں, کتنے تھوڑے پیسے ہیں, 100 پہ 2.5 روپے, 2.5 روپے, لاکھ پہ 2,500. کہا جی ہم بڑا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. اب بھائی کوئی حساب بھی کر, کہا جی حساب ہم نے کبھی نہیں, کہ بس ہم دیتے رہتے ہیں. اچھا تو اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہو کہ وہ بھی ایسی بے حساب چلتا ہے؟ نہیں جی, اس کا تو پورا آڈٹ ہوتا ہے. تو بے وقوف, اس کے آڈٹ کرواتے اور اللہ کے نام پر دیتے ہوئے جی سچ بڑا دیوید ہے, جی بڑا دیوید ہے. اللہ کی بخیل سے کوئی دوستی نہیں ہے. اللہ کی قسم ساری رات تہجد پڑھے, سارا دن روزے رکھے, اگر وہ بخیل ہے جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. اللہ نے جنت کو پیدا کیا, جنت الفردوس کو, اس نے کہا بولو, انہوں نے کہا ایمان والے کامیاب. اللہ نے کہا مجھے میری عزت و جلال کی قسم, بخیل تیرے اندر داخل نہیں ہو سکتا. سخی بنو, سخی. اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھنا. زکوٰۃ دینے والا درمیان میں ہوتا ہے, درمیان, نہ سخی نہ بخیل. زکوٰۃ سے اوپر 1 روپیہ بھی دے دے تو اب سخیوں میں آ گیا, سخیوں میں آ گیا. تو جن کو زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, ڈھونڈ کے دو. جن کو دو ان کا احسان مانو, اور اپنی کمائیوں کو حلال پہ لاؤ. حرام سے نکلو, جھوٹ سے نکلو, رشوت سے نکلو, کھوٹ سے نکلو, بددیانتی سے نکلو. اور بھائیو, یہ جو کچھ میں نے کہا ہے خلاصتاً سارے دین کی بات میں نے عرض کر دی ہے. سیکھنا پڑے گا. سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ملا ہے. اللہ کی قسم میرے دیس میں بہت عیب ہیں, اور انسان ہے, عیب تو رہیں گے, لیکن یہ تبلیغ کے کام کا حسن جو اس ملک کو ملا ہے, پوری 6 بر اعظم کی دھرتی میں ایسا خوبصورت تبلیغ کا کام کہیں نہیں ہو رہا. اور میں آپ بھائیوں کی منت کرتا ہوں, 5 وقت نماز نہیں چھوڑنی, زکوٰۃ فرض ہے, ادا کرنی ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, حرام نہیں کھانا, رشوت, سٹا, جوا, ملاوٹ, کھوٹ, اس سے اپنے آپ کو وعدے سے مکرنا پھرنا, یہ کام نہیں کرنا. ماں باپ زندہ ہیں, ان کی دعا لو, بد دعا نہ لو. بچے والے ہو, بیوی سے حسن سلوک کرو. بات میری آگے بھی جا رہی. عورتوں سے کہتا ہوں خامند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, خامدوں سے کہتا ہوں بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, دونوں ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنو. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور ہر وقت نصیحت اولاد کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے. نہ ہر وقت نصیحت کرو, نہ ہر وقت ڈنڈا اٹھاؤ. محبت دو, محبت دو. ہمارے سرائکی علاقے کی مثال ہے, پیو تے پوتر دی جتی ہک ہوئے نا تو وہ تو شریک ہوندا, پوتر نہیں ہوندا. پیو تے پوتر دی جتی ہک ہو جائے, پیر ایک جیسا ہو جائے نا, پھر وہ بیٹا نہیں, پھر وہ پارٹنر ہے. ذرا سنبھل کے چلو. میرے نبی بھی روزانہ نصیحت نہیں فرماتے تھے, کبھی کبھی فرماتے تھے. محبت جی بھر کے دیتے تھے. اپنے بچوں کو ٹائم دو, ٹائم دو, ٹائم دو. ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم ہے. میرے نبی نے کہا 7 سال کی عمر تک تو نماز کا نہ کہو. میں وہ اسٹوڈنٹ کی بتا رہا تھا, 7 سال سے پہلے وہ لڑکے کو پڑھاتے نہیں, لیکن وہاں تو بچے کو اسکول جاتے ہیں چونکہ مائیں فارغ نہیں ہیں, لیکن پڑھائی نہیں ہوتی. انہوں نے زندگی کے آداب سکھاتے. مگر 3 سال کا بچے کا اٹھ جڑا بھار ہوں بستے دا. یہ سارے ہمارے اسکول, اللہ ان کو ہدایت دے, یہ صرف کمائی
کے پیچھے اندھے ہیں، ان کے سامنے کوئی پروگرام نہیں کہ نسل کو کچھ پڑھانا ہے. میرا بچہ چھٹی میں پڑھتا، تو میں گھر میں داخل ہوا تو بہت بڑا بیگ پڑا ہوا تھا لاؤنج میں. میں نے کہا یہ کیا چکر، لاؤنج کے اندر بیگ اتنا بڑا پایا، نہ کسی نوکر نے اٹھایا، نہ میری بیگم کی نظر پڑی ایک طرف کر دیا جائے. اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا تو میرا چھوٹا بچہ آیا اور اس کو گھسیٹ کے لے جانے لگا. میں کو کدھر لے جا رہا ہے؟ او جی علی صاحب دا بستہ ہے جی. جی بستہ ہے جی علی صاحب دا. اتنا بڑا بیگ. نہ ہمارے اسکول والوں کو کوئی فکر ہے کہ نسل کو کچھ دینا، پیسہ کمائی، پیسہ ماں باپ اپنے سر سے اتارتے ہیں، بے ساڈے مگرو ساڈی جان چھڈے. 3 سال کے بچے کو جو اسکول میں ڈالا، روزانہ گھروں میں لڑائی ہو رہی، نہیں جانا. وہ کہتی ہے جانا ہے، پٹائیاں لڑائیاں. ہم اپنے بچے کے لاشعور میں اپنی نفرت بٹھا رہے ہیں. 7 سال تک گلے سے لگاؤ، 6 سال کی عمر میں انہیں داخل کرو، پھر وہ تمہارے بنیں گے. آج ماں باپ کہتے بچے ہمارے ادب نہیں کرتے، کیسے کرے؟ تم نے تو اس کے دل میں اپنی نفرت بٹھائی. میری 11 سال عمر تھی، میرے ماں باپ نے مجھے سینٹ ماڈل اسکول لاہور بھیج دیا. میرے لاشعور میں ماں باپ کی نفرت بیٹھ گئی، چونکہ میں 3 سال روتا رہا. 3 سال کہاں پانی کا گلاس کے لیے بھی نوکر موجود ہے، اور کہاں کپڑے بھی خود اٹھاؤ، بستر بھی خود اٹھاؤ، بیگ بھی خود اٹھاؤ، ڈائننگ روم میں جاؤ، پھر وہاں سے واپس آؤ. تو لاشعور میں نفرت بیٹھ گئی، اور ساری زندگی میں ماں باپ سے پیار نہ کر سکا. مجھے اپنے چھوٹے بھائی پہ رشک آتا تھا. اب تو دونوں ماں باپ چلے گئے کہ جیسا وہ اپنی ماں پر قربان ہوتا تھا میں نہیں ہوتا تھا. میں اپنی بیوی سے کہتا تھا پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے اندر میں محبت نہیں اٹھتی. ہاں میں نے دین پڑھا، مجھے پتا میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میں نے ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، میں نے خدمت کرنی، لیکن میرا دل نہیں کھلتا. اس کے پیچھے وہ 11 سال کی عمر میں جدائی تھی، اور 3 سال میں روتے 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 جب میں 9ویں میں داخل ہوا میرا دل پتھر ہو گیا. پھر نہ گھر کا شوق، نہ ماں کا شوق، نہ باپ کا شوق. اپنے بچوں کو ٹائم دو، ٹائم دو، ٹائم دو. اور جب گھر میں بیٹھو موبائل بند کرو. یہ موبائل اس نے ہمارے اخلاق بھی برباد کیے. بے حیائی، بے غیرتی کو اس نے رواج دیا. حیا کے جنازے نکال دیے، پاک دامنی کے جنازے نکال دیے، زنا کو عام کر دیا، ننگ کو عام کر دیا. وہ میرے بس میں باہر ہے، میرے بس سے باہر ہے. یہ تو حکمرانوں کے بھی نہیں، تمہارے سوچنے کی بات، تمہارے سوچنے کی بات. حکمران یہ کریں، حکمران یہ کریں، ان کو اور کام تھوڑے. تم بھی تو کچھ کرو. اپنی نظر کو حیا کا سرما لگاؤ، اپنے کانوں میں حیا کے ڈاٹ لگاؤ، اپنی زبان پہ میٹھا شہد لگاؤ. کچھ ہمارے ذمہ بھی تو ہے. جب میاں بیوی بچے بیٹھو موبائل بند کر دو، آف کر دو، بند کر دو، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. ہر وقت ٹاں 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 ٹاں. کتنی دفعہ ایئرپورٹس پر میں نے سنا الو ٹائلٹ کے اندر ہیلو ہیلو کر رہے ہوتے. وہ کرما لے پیشاب تک کر لے، پیچھے ہیلو بھی کر لو. باہر لائن لگی ہوئی ہو، اندر ہیلو ہیلو کی جاندہ کر لو، چک دو، چکا دو. میں کھڑا سنا یہ لاہور ہے، چکا دو، کر دو سودا. وہ تیرا بیڑا تر جائے. وہ تو پیشاب کرتے ہوئے بھی تو کاروبار سے باز نہیں آتا. باہر لائن لگی ہوئی ہے، ایئرپورٹ جہاز جانے کو کھڑا ہوا ہے. موبائل کو آف کرو. اور میں بہت ستایا ہوں اس موبائل کا. رکھنا بھی ایک مجبوری ہے، واسطے ہیں، تعلق ہیں، بات ہوتی، اور رنگ کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. پھر نہیں اٹھا رہا، میسج 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 میسج. پھر آخر اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا پھر تو میرا تم فون ضرور اٹھا لیتے. ساتھ ہی تکبر کا فتویٰ. بہت تباہی ہے، بہت تباہی. 1 دفعہ کرو، 2 دفعہ کرو، 3 دفعہ چلو، پھر بند کر دو. کیے جا رہے کیے جا رہے کہ مجھے بہت ضروری کام ہے. ہو سکتا ہے میں بھی کسی ضروری کام میں بیٹھوں. مت ظلم کرو اپنے بچوں پر، بیوی پر. فون آف کرو، کچھ وقت اسے آف کرو اپنے گھر میں بیٹھ کر. میاں بیوی بچے بیٹھو تاکہ ایک دوسرے سے محبت بڑھے، تعلق بڑھے. کاروبار 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 کاروبار. کیا زندگی ہے، کیا سیاست ہے یہ کہ نہ تم اپنے، نہ بیوی کے، نہ بچوں کے. لعنت ہے اس کرسی پر، اس سیاست پر، اس تجارت پر، اس زراعت پر. نہ اللہ یاد، نہ رسول یاد، نہ بچے، نہ بیوی. اپنے گھر کو گھر بناؤ. کائنات کا غم اٹھایا میرے نبی نے. 7 بر اعظم کے انسان اور جنات کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کندھوں پر. آنے والی نسلوں
की जिम्मेदारी उठाई है कंधों पर और घर में आकर कहते हैं लुका, ओ शरारती बच्चों, ऐन लुका, वो किधर गए शरारती बच्चे? कौन? हसन हुसैन। वो भागे भागे आ रहे हैं और मेरे नबी उनके सामने घोड़ा बन रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ मेरी कमर पे चढ़ जाओ, मेरी कमर पे चढ़ जाओ। दोनों को कमर पे चढ़ा के कमर में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। फिर यूं करके कहते हैं तुम्हारा ऊंट कैसा है, तुम्हारा घोड़ा कैसा है, तुम्हारी सवारी कैसी है? ये मेरे नबी का घर है। इतनी बड़ी हस्ती होकर बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं, जो टाइम को नहीं, बच्चों वास्ते टाइम कोई नहीं। फिर उनकी कुश्ती करा रहे हैं, हसन हुसैन, अब्दुल्ला, औन, मोहम्मद, हज़रत जाफर के बेटे, सबको लाइन में खड़ा करके आओ भाई मुझे हाथ लगाओ, जो पहले हाथ लगाएगा इनाम पाएगा। दौड़ो दौड़ भागे, कुछ सर पे चढ़ा, कोई कमर पे चढ़ा, कोई बगल में घुसा, कोई इधर से कोई उधर से, बच्चों से कुश्ती हो रही। एक दफा हसन हुसैन की कुश्ती कराते थे, एक दफा हसन हुसैन की कुश्ती करवा रहे तो हुसैन दब रहे थे, हसन दबा रहे थे, वो बड़े थे वो छोटे थे। तो आपने हुसैन को कहा शाबाश हुसैन शाबाश, हुसैन शाबाश। तो मां बैठी थी फातिमा, कहा या रसूल अल्लाह थोड़ी हसन को भी शाबाश दे दें, आप हुसैन को ही दिए जा रहे। तो आपने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास जिब्रील खड़ा है, वो हुसैन को शाबाश दे रहा है, मैं भी उसी को शाबाश दे रहा हूं। ये मेरे नबी के घर की जिंदगी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह को लुक में बना के खिला रहे। हज़रत आयशा की छोटी उम्र थी तो उनको आप लुक में बना के खिलाते थे इजहार मोहब्बत के लिए। अरब की आदत थी गोश्त की बड़ी बोटियां खाते थे। अम्मा आयशा गोश्त का टुकड़ा उठा के यहां से नोचा, रख दिया। अल्लाह के नबी वही टुकड़ा उठाते जहां से हजरत आयशा ने काटा होता था, वहां से दिखा के इजहार मोहब्बत। बड़े बड़े प्यालों में पानी होता था, हजरत अम्मा आयशा पीती थी, रख दिया। अल्लाह के नबी उठाते, जहां से अम्मा आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी पीते थे। अमर बिन आस ने पूछा या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? आपने कहा आयशा से। अगर आप में से कोई कह दे मुझे बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो इतने ताने सुनने के लिए रन मुरीद, रन मुरीद, ये तो रन मुरीद, ये तो रन मुरीद हो गया। मेरा नबी कह रहा है मुझे आयशा से सबसे ज्यादा प्यार है। एक गजवा, एक जहाज से वापसी हो रही, आप कह रहे आयशा दौड़ लगाएं, आयशा दौड़ लगाएं। आयशा नहीं कह रही, मेरा नबी कह रहा है। साहबा से कहा जाओ भाई चले जाओ, वो चलते 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 गायब हो गए, आओ दौड़ लगाएं। तो हजरत आयशा आगे निकल गई, आप पीछे रह गए, चाहे जानबूझ गई पीछे रहे हो। तो हजरत आयशा बड़े खुश गए, आज मैंने अल्लाह के नबी से को हरा दिया, आगे निकल गए। कुछ साल गुजरे, फिर एक सफर से वापसी हो रही, साहबा से कहा चलो भाई चलो, सारे चलते चलते आंखों से उजल, आयशा दौड़ लगाएं, दौड़ लगाएं। कहा जी जरूर लगाएं। तो फिर मैंने दौड़ लगाई, तो कौन दिनों मैं मोटी हो गई थी तो अल्लाह के नबी आगे निकल गया, मैं पीछे रह गई। कहा ही बेतिल का आयशा आज तो और मैं बराबर, उस दिन तुम जीत गई आज मैं जीत गया। ये मेरे नबी की मुआशरत है, ये मेरे नबी की जिंदगी है। तो इस सब को सीखो मेरे भाइयों, मेरे नबी की सीरत पढ़ो, पढ़ो, सबसे मोहब्बत करो, फिरका वारियत की आग में न जलो, न जलो। मुसलमान बन अपने अकायद पे पक्के रहो, लेकिन दूसरों को छेड़ो नहीं, दूसरों को दुखी ना करो, दुखी ना करो, दुखी ना करो। तो इंशाल्लाह नियत कर ली सब भाइयों ने, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह या रब्बना या गायत रग़बतिना या मालिकना या खालिकना या राज़िकना या राज़िकना। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम तेरे बंदे, तेरे गुनहगार बंदे रोज़े की हालत में तेरे घर में तेरे नाम पे जमा हुए, हमारे रोज़े भी कबूल फरमा, हमारा जमा होना भी कबूल फरमा, और हम पर अपनी नज़र करम फरमा। रमज़ान का महीना है, तेरा अर्श पहले आसमान पर है, तेरी तरफ से मुसलसल सदा है, कोई मांगने वाला है तो आओ। ये सब हजारों लोग, मर्द भी हैं औरत भी हैं, आए बैठे हैं, तुझसे मांगने आए हैं, हम पे नजर करम फरमा। पूरी उम्मत बर्बाद हुई पड़ी है, कत्ल गारत है, मासूम बच्चों के तड़पते लाशें हैं, सारी जमीन पर तेरे हबीब की उम्मत का खून फैला हुआ है। हमारा किसी से गिला नहीं, हम तेरे आगे फरियाद लेकर आए हैं, तू हमारा वकील बन जा, कफील बन जा,
साथी बन जा, निगहबान बन जा, मेहरबान बन जा। हमें दुश्मनों के हवाले ना फरमा, हम पे दुश्मन न मुसल्लत फरमा, हम पर ऐसे मुसल्लत ना फरमा जो हमारे खून से खेलें, हमारे बच्चों से खेलें, हमारे बूढ़ों से खेलें। ऐ मेरे रब, हम थके हुए हैं या अल्लाह, जैसे थका हुआ और पिटा हुआ और या अल्लाह हारा हुआ अगर माँ के कंधे पे सर रख के रोता है। या अल्लाह हम भी थके हुए, लुटे हुए, पिटे हुए आज तेरे या अल्लाह कदमों में झुके पड़े हैं और तेरे आगे फरियादी हैं मेरे मौला। हमें ना हुक्मरानों से गिला है, ना अपने सियासतदानों से गिला है, ना हमें अपनी फौज पुलिस से गिला है, ना हमें अपनी अफसरशाही से गिला है। या अल्लाह हम तेरे आगे अपना दुखड़ा लेकर आए हैं, वो तो खुद हमारे जैसे इंसान हैं, हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते। ऐ मेरे मालिक, किसके पास जाएं? तू हमारी आखिरी पनाह का है, कोई है तेरे सिवा? तू तो खुद कहता अवला का रब्बुन गैरी, है कोई मेरे सिवा कोई रब? जब तेरे सिवा कोई नहीं है और तू ही हाजत रवा है और हम तेरे ही दर पर आए हैं, तो फिर हमारी सुन भी ले या अल्लाह। या अल्लाह, लाखों 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 ईमान वाले मर्द औरत हरमैन में जमा हैं और हर रोज तरावी में लंबी लंबी दुआएं हो रही हैं, रो रो कर हो रही हैं। और या अल्लाह आखिरी रात में लाखों का मजमा तुझे पुकारेगा। या अल्लाह अब तो सुन लेना मेरे मौला, अब तो हमारी मदद को आ जाना मेरे मौला। जैसे तू बदर में आया था, जैसे तू बदर में आया था, जैसे तू खंदक में आया था, जैसे तू फतेह मक्का पे आया था, आज भी आ जा। अगरचे हम में अबू बकर जैसा कोई नहीं, उमर जैसा कोई नहीं, उस्मान जैसा कोई नहीं, अली जैसा कोई नहीं, वो तो हकदार थे, तेरी मदद उतरी, हमारा तो हक कोई नहीं। हम तो तूने रोका, हम कोई ना रुके, तूने बुलाया हमने पलट के न देखा, तूने समझाया हम समझ के न दिए, तूने हराम चीजों से रोका हम उन्हीं में गिर पड़े, तूने हलाल चीजों की तरफ बुलाया हम उनसे भाग गए। या अल्लाह गुनहगार होकर, कसूरवार होकर तेरी मिन्नत करने आए हैं मेरे मौला। जैसे साइल का हक तो नहीं होता, खाली मिन्नत ही होती है। ऐ मालिक, हमारी झोली भी खाली है, हमारे हाथ भी खाली हैं, हमारी सिर्फ मिन्नत है तेरी बारगाह में, कोई दावा नहीं है या अल्लाह, कोई दावा नहीं है। अब उमर के जमाने में कहत आया था, उन्होंने तेरे हबीब के चचा अब्बास को मिंबर पे बिठा के उसकी तुफैल दुआ की थी, तूने बारिश बरसा दी थी। आज कौन है जिसकी तुफैल दुआ करे? धरती खाली हो गई, होंगे कोई तेरे छुपे हुए बंदे, उन छुपे हुए बंदों की तुफैल हम पे करम फरमा दे। अपने उन महबूब बंदे बंदियों की तुफैल जिनके दामन पे गुनाहों का कोई दाग नहीं है, जिनकी आंख में हया है, जिनके वजूद में पाक दामनी है, अपने उन जो जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, या अल्लाह हम तुम उनकी तुफैल तुझसे मांगते हैं, हमारे ऊपर रहम फरमा। इस मजमे में कोई तेरा पसंदीदा है तो उसकी तुफैल तुझसे दुआ मांगते हैं, हम पे करम फरमा दे। हमारा देश लुट गया है, पिट गया है, खून ही खून है, मासूम बच्चों की बोटियां हैं, हड्डियां हैं, चीतड़े हैं। या अल्लाह ये कैसा देश है जहाँ मस्जिदों में बोटियां उड़ जाती हैं, मासूम बच्चा अम्मा को कह के जाता है रोटी तैयार करो, नमाज पढ़ के आके खाऊंगा, वापस उसकी खून आलूद शलवार आती है, उसका कुर्ता फटा हुआ, उसकी बोटियों के चंद टुकड़े आते हैं, पत्थराई आंखों से माँ कहती बच्चा मैंने तो तुम्हें अल्लाह के घर भेजा, तू किस हाल में वापस आए? ये मेरे गरीब आदमी रेडी वाले के बच्चे शाम को इंतजार में होते हैं, अब्बा 2 सेर आटा लाएगा, हमारी माँ गूंद के पकाएगी। शाम को रेडी भी नहीं आती, वो भी नहीं आता, चंद बोटियां वापस आती हैं, वो किसी जालिम के धमाके का शिकार हो जाता है। ए मेरे रब, तू करना हिफाजत। हमारे हुक्मरान बेचारे कितनी पुलिस लाएंगे, कितनी फौजें लाएंगे, तू अमन दे। तूने फिरौन की गोद में मूसा को पाल के दिखाया, तूने आग के ढेर पे इब्राहिम को पाल के दिखाया, तूने मछली के पेट में यूनुस की हिफाजत करके दिखाई, तूने मकड़ी के जाले से अपने हबीब की हिफाजत करके दिखाई। हफीज तेरा नाम है, आजा या अल्लाह, आजा, आजा ना, आजा। तू कह दे मैं आ रहा हूँ, तू कह दे मैं आ रहा हूँ। ऐ उस्मानिया मस्जिद के फरिश्तों हमारे साथ रो दो, हमारे साथ आमीन कह दो। हमारा दुखड़ा हमारे रब को सुनाना। यहाँ से जाओगे वो तुमसे पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, तुम बताना
یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو روتا چھوڑ کے آ رہے ہیں، تڑپتا چھوڑ کے آ رہے ہیں، ان کی فریادیں سن کے آ رہے ہیں، آؤ ہم مل کے اپنا روٹھا رب منائیں۔ اللہ مان جانا، اللہ مان جانا، اللہ بس کر دینا، بس کر دینا، جتنا خون بہ گیا ہے اسی پر بس کر دینا، جتنی تباہی آ گئی اسی پر بس کر دینا، باہر دکھا دے تجھے کوئی کمی ہے، تجھے کوئی کمی ہے، مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، مہربانی کر دے۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔ اللہ